اللہ تعالیٰ کے پاکیزہ ناموں میں العفو، الغفور، الغفار اور التواب بھی ہے۔ عفو کا معنی ہے وہ ذات جو برائیوں کو مٹا دیتی ہے۔ غفور میں ستر کا معنی یعنی چھپانے کا۔ اللہ تعالیٰ کی معافی ہے وہ دو قسم کی ہے عفو، ایک ہے عفو عام اور ایک ہے عفو خاص۔ خوشی اس کو ہو رہی ہے کہ یہ کہنا چاہیے کہ موت کے منہ سے نکل کے آ گیا ہے اور دوبارہ اس کو زندگی مل گئی ہے، تو دوبارہ زندگی ملنے پر اور وہ بھی غیر متوقع طور پر اتنی خوشی اس کو ہوتی ہے نا، اس سے کہیں بڑھ کر خوش اللہ تعالیٰ ایک بندے کے توبہ سے ہوتا ہے۔ ہمیشہ ہے، ہمیشہ یار کا لفظ استعمال نہیں کر رہا ہوں میں، ہمیشہ ہے معاف کرنے والا، تو ہمیشہ ہے اس کا دروازہ معافی کا ہمیشہ کھلا ہوا۔ مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بندہ جری ہو جائے، جرات کرنے لگ جائے اور یہ سوچ کر گناہ کرے کہ گناہ کر کے معافی مانگ لوں گا، یہ مطلب نہیں ہے۔ علم الانسان ما لم يعلم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اللہ تعالیٰ کے پاکیزہ ناموں میں العفو، الغفور، الغفار اور التواب بھی ہے۔ یہ نام قرآن کریم میں کئی مقامات پر آئے۔ عفو کا معنی ہے وہ ذات جو برائیوں کو مٹا دیتی ہے، اور غفور میں ستر کا معنی ہے یعنی چھپانے کا، جو گناہوں کو چھپا دیتی ہے۔ اس اعتبار سے عفو کا جو معنی ہے وہ غفور کے بالمقابل زیادہ وسیع ہے اور زیادہ اہم ہے، کہ غفور میں صرف گناہوں کو چھپانے کی بات ہوتی ہے اور عفو میں مٹا دینے کی بات ہوتی ہے۔ لیکن یہ جو فرق کی بات ہوتی ہے یہ اس وقت ہے جب کہ دونوں ایک ساتھ آئے، یعنی مثال کے طور پر یہ کہ ان اللہ عفو غفور، اللہ بڑا معاف کرنے والا اور بخشنے والا ہے، تو اس وقت یہ معنوی فرق سمجھا جائے گا کہ عفو کا مطلب ہے مٹا دینے والا اور غفور کا مطلب ہے چھپا دینے والا۔ الگ الگ استعمال کی جائے، کہیں صرف عفو آئے اور کہیں صرف غفران کی بات آئے، غفور آئے یا غفار آئے، تو اس وقت ایک دوسرے کے معنی کو یہ نام شامل ہوں گے۔ اور التواب کا معنی ہے وہ ذات کہ جو اپنے بندوں کی طرف متوجہ ہوتی ہے اس طور پر کہ اسے توبہ کی توفیق دیتی ہے، اور جب بندہ توبہ کرتا ہے تو پھر وہ توبہ کو قبول بھی کر لیتا ہے۔ توبہ کی توفیق دینے والا اور توبہ قبول کرنے والا، یہ دونوں معنی ہے۔ معاف کر دینے کی جو بات ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے لوازم میں سے ہے، یعنی اللہ اپنی ذات کے اعتبار سے ہی کیا ہے، معاف کرنے والا ہے۔ معافی کو اللہ کی ذات کے ساتھ خصوصیت ہے اور اس کو اس کی ذات سے الگ نہیں کر سکتے، اور الگ کر دیے جائے تو پھر تو کائنات کا منظر ہی اور نقشہ ہی بدل جائے گا۔
اللہ معاف کرتا ہے اور ہمیشہ کرنے والا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کہا کہ ان اللہ کان عفوا غفورا، بلا شبہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا اور بخشنے والا ہے، کانا کے ساتھ. تو کانا کے لگانے کا مطلب یہ کہ ہمیشہ تھا اور ہمیشہ رہے گا. کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ اللہ معاف کرنے والا نہیں ہو. اگر اللہ کبھی معاف کرنے والا نہیں ہو تو پھر کیا ہوگا؟ تو قرآن مجید کہتا ہے کہ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا، اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کا مؤاخذہ فرما لے، لوگوں کی گرفت فرما لے ان کے کرتوتوں کی وجہ سے، مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ، تو زمین کی پشت پر پھر کوئی جانور اللہ چھوڑے گا نہیں، کوئی باقی نہیں رہے گا. وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى، لیکن اللہ تعالیٰ ایک متعین مدت کے لیے مہلت دیتا ہے اور چھوڑ دیتا ہے. اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ، اگر لوگوں کو اللہ پکڑے ان کے ظلم کی وجہ سے، یعنی گناہوں کی وجہ سے، مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَابَّةٍ، تو زمین پر اللہ تعالیٰ کسی چوپائے اور جانور کو نہ چھوڑے. وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى، لیکن اللہ تعالیٰ ایک متعین مدت تک مہلت دیتا ہے اور چھوڑ دیتا ہے. تو یہ معافی ہے اللہ کی کہ لوگ قائم ہے، زمین آباد ہے، چہل پہل قائم ہے، ساری سرکشیاں ہو رہی ہے، بدماشیاں ہو رہی ہے، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کی طرف سے گرفت نہیں ہو رہی ہے. اب یہ جو اللہ تعالیٰ کی معافی ہے وہ دو قسم کی ہے عفو. ایک ہے عفو عام اور ایک ہے عفو خاص. عفو عام سارے لوگوں کو شامل ہے، اور اس عفو کا مطلب یہ ہے کہ کفر کرتے ہیں لوگ، معاصی کا ارتکاب کرتے ہیں، شرک کا ارتکاب ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ لوگوں کو روزی دیتا ہے، دوسری سہولیات فراہم کرتا ہے، اور کائنات کی جو نعمتیں ہیں ان سے مستفید ہونے کے مواقع فراہم کرتا ہے. یہ عام عفو ہے، سب کو شامل ہے. اور خاص عفو کا مطلب ہے کہ بندہ جب گناہ کر لے اور گناہ کرنے کے بعد اس پر پچھتائے، ندامت کا اظہار کرے اور اللہ کے حضور جھک کر اس بات کا اقرار کرے کہ اللہ غلطی ہو گئی ہے، اب غلطی نہیں کروں گا، تو یہ خاص قسم کی معافی ہوتی ہے جو رحمت کے ساتھ ہوتی ہے. اللہ معاف بھی کر دیتا اور اپنی رحمت کے سائے میں لے بھی لیتا ہے. یہ خاص معافی ہے، اور اس خاص معافی کی اللہ نے عام انداز میں دعوت دی ہے. کہا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ میرے بندو جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ سارے گناہوں کو بخش دے گا، تو چھوٹا ہو بڑا ہو، ایسا ہو ویسا ہو، کیسا بھی گناہ ہے اللہ معاف کرنے والا ہے، اور ہمیشہ اس کی معافی کا دروازہ کھلا ہوا ہے. کہا کہ یا ابن آدم انک ما دعوتنی ورجوتنی، اے آدم کے بیٹے جب تک تو مجھ کو پکارتا رہے اور مجھ سے امید لگائے رکھے، غفرت لک ما کان منک ولا ابالی، تو تیری طرف سے جو بھی حرکتیں ہو میں معاف کرنے والا اور مجھے کوئی پرواہ نہیں ہوگی. کہا کہ یا ابن آدم لو بلغت ذنوبک عنان السماء، اے آدم کے بیٹے اگر تیرے گناہ آسمان کو پہنچ جائے، چھو جائے، ثم استغفرتنی غفرت لک ولا ابالی، تو مجھ سے معافی مانگ لے تو میں معاف کر دوں گا تجھے اور مجھے کسی قسم کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی. تو یہ عام ہے، اور ہم یہ بات جانتے ہیں کہ یہ جو معافی ہے نا اس وقت تک اس کی گنجائش ہے جب تک کہ غرغرہ کی کیفیت نہ پیدا ہو جائے، یعنی جھانکنی کی صورت نہ پیدا ہو جائے، یا زمانی اعتبار سے عام، یعنی ایک تو خاص ہے موت صغرا، قیامت صغرا کے اعتبار سے یہ کیفیت ہے کہ غرغرہ کے پیدا ہو جائے، اور قیامت کبریٰ کے اعتبار سے جب تک سورج مشرق کی بجائے مغرب سے طلوع نہ ہونے لگ جائے، تو اس وقت تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے معافی کا اعلان ہے. اور یہ اللہ کی نوازش ہے اور معافی کی ایک عام بات ہے، اور ایسی بات ہے کہ بندہ اس کو محسوس کر لینا تو پھر تو وہ گد ہو جائے اور کبھی مایوسی اس کو چھو کر بھی نہ گزرے. کیا ہے بات؟ تو اللہ صرف معاف ہی نہیں کرتا ہے بلکہ
توبہ کرے بندہ نا گناہ کرنے کے بعد تو خوش ہوتا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خاص انداز میں اس کو بیان فرمایا، حدیث معروف اور مشہور ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ للہ اشد فرحہ بتوبۃ عبدہ حین یتوب الیہ، اللہ تعالیٰ جب بندہ توبہ کرتا ہے نا تو اس آدمی سے بڑھ کر بندے کی توبہ سے خوش ہوتا ہے کہ جس آدمی کا معاملہ یہ کہ وہ اپنی سواری پر ہے اور سواری جنگل میں یا ریگستان میں ہے، وہ سواری اسے چھوٹ جاتی ہے، وہ اسے ڈھونڈتا ہے، اس کا کھانا اس کا پینا اسی سواری پر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فَيَئِسَ مِنْهَا، وہ اپنی سواری سے مایوس ہو جاتا ہے، فَأَتَى شَجَرَةً فَاسْتَجَعَ فِي ظِلِّهَا قَدْ يَئِسَ مِنْ رَاحِلَتِهِ، سائے میں درخت کے آ کے لیٹ جاتا ہے اس حال میں کہ وہ اپنی سواری سے مایوس ہو چکا ہے۔ کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ فَبَيْنَمَا هُوَ كَذَلِكَ إِذْ هُوَ بِهَا قَائِمَةٌ عِنْدَهُ، تو وہ ابھی اسی حالت میں ہے کہ وہ دیکھتا کہ اس کی سواری اس کے سامنے آ کر ٹھہر گئی ہے۔ کہا کہ فَأَخَذَ بِخِطَامِهَا، تو اس کی نکیل کو پکڑتا ہے، ثُمَّ قَالَ مِنْ شِدَّةِ الْفَرْحِ، اور شدت خوشی کی وجہ سے کہنے لگتا ہے اللہم انت عبدی وَأَنَا رَبُّكَ، اے اللہ تو میرا بندہ ہے اور میں تیرا رب ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اخطأ من شدت الفرح، شدت خوشی کی وجہ سے وہ غلطی کر بیٹھتا ہے، یعنی اتنی خوشی ہوتی ہے کہ اس کو یہ ہوش ہی نہیں رہتا کہ اس کے الفاظ اس کے منہ سے کون سے نکل رہے ہیں۔ تو جتنی خوشی اس کو ہو رہی ہے کہ یہ کہنا چاہیے کہ موت کے منہ سے نکل کے آ گیا ہے اور دوبارہ اس کو زندگی مل گئی ہے، تو دوبارہ زندگی ملنے پر اور وہ بھی غیر متوقع طور پر جتنی خوشی اس کو ہوتی ہے نا، اس سے کہیں بڑھ کر خوش اللہ تعالیٰ ایک بندے کے توبہ سے ہوتا ہے۔ تو یہ معنی سمجھ میں آ جائے، یہ بات ذہن میں بیٹھ جائے تو پھر مایوسی کی بات کیوں ہو، فوری طور پر بندہ رجوع کرے گا۔ اور اس معنی کو تقویت دینے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث اور سن لیں گے اور پھر بات انشاءاللہ مکمل ہوگی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کہتا کہ اذنب عبد ذنبا، ایک بندے نے گناہ کیا، فقال اللہم اغفر لی ذنبی، اس نے کہا کہ اللہ میرے گناہ بخش دے۔ اللہ تعالیٰ کہتا کہ اذنب عبدی ذنبا، میرے بندے نے گناہ کیا ہے، فعلم ان له ربا یغفر الذنب، اور اسے معلوم ہے کہ اس کا ایک رب ہے جو گناہوں کو بخش دیتا ہے، ویأخذ بالذنب، اور اس کو یہ بھی پتا ہے کہ گناہ پر پکڑتا بھی ہے، وہ پکڑتا بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ گرفت بھی فرماتا ہے ثم عاد فاذنب، پھر لوٹ آتا ہے اور پھر گناہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا اور کہتا کہ اے رب اغفر لی ذنبی، میرے رب میرے گناہ بخش دے۔ اللہ کہتا ہے کہ میرا بندہ جانتا ہے اس نے گناہ کیا ہے اور اس کو معلوم ہے کہ اس کا رب بخشنے والا ہے اور پکڑنے والا بھی ہے، تاکہ پھر گناہ کرتا ہے اس نے پھر غلطی کی، پھر معافی مانگی۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اعمل ما شئت فقد غفرت لک، تو جو چاہے کر میں نے تجھے بخش دیا ہے۔ تو اب اس کا کیا مطلب ہے؟ تو اس کا مطلب اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ گناہ ہو جائے تو ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے۔ اللہ گنہگاروں کو بخشنے کے لیے اور معاف کرنے کے لیے ہمیشہ ہے، ہمیشہ، تیار کا لفظ استعمال نہیں کر رہا ہوں میں، ہمیشہ ہے معاف کرنے والا، تو ہمیشہ ہے اس کا دروازہ معافی کا ہمیشہ کھلا ہوا، مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بندہ جری ہو جائے، جرأت کرنے لگ جائے اور یہ سوچ کر گناہ کرے کہ گناہ کر کے معافی مانگ لوں گا، یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ مطلب یہ کہ گناہ کر کے معافی مانگے، معافی کی بنیاد پر گناہ کرے، اس بات کی دعوت نہیں دی گئی ہے، ورنہ پھر توبہ نہیں ہوگی، مغفرت طلب کرنا جس کو کہتے ہیں مغفرت طلب کرنے نہیں ہوگا۔ یہ جو بندہ ہے نا، یہ وہ بندہ ہے کہ جس سے غلطی ہوتی ہے انسان ہونے کے ناطے، اور غلطی ہونے کے بعد پھر پچھتاتا بھی ہے، اللہ سے معافی بھی مانگتا ہے، جس کو توبہ کہتے ہیں وہ توبہ کرتا ہے۔ کس کو کہتے ہیں توبہ؟ تو توبہ یہ ہے کہ آدمی نے جو غلطی کی ہے اس پر پچھتا ہے، وہ سمجھے کہ میں نے غلط کیا ہے۔ توبہ یہ ہے کہ آدمی غلطی کو چھوڑ دے، اور توبہ یہ ہے کہ آدمی آئندہ کے لیے اس بات کا عہد کرے کہ اس سے غلطی نہیں ہوگی۔ تو یہ شرطیں پائی جا رہی ہے توبہ کی، ان شرطوں کے ساتھ بندہ توبہ کرتا ہے، کر لیتا ہے، پھر غلطی کرتا ہے، پھر انہی شرطوں کے ساتھ توبہ کرتا ہے، پھر غلطی کر لیتا ہے،
پہلے سے یہ سوچ کر نہیں رکھا ہوا کہ منہ سے ہلاؤں گا، اللہ سے کہوں گا اللہ معاف کر دے، اے اللہ مجھے بخش دے، یہ نہیں ہے. دل سے توبہ کرتا ہے، معافی مانگتا ہے، لیکن پھر کمزور ہے، خواہشات کے پیچھے پڑ کر گناہ میں پڑ جاتا ہے. تو اللہ کہتا ہے کہ اگر تیرا رجوع اگر ہے میری طرف برابر، تو پھر تجھے یہ سمجھنا چاہیے کہ میری معافی بھی برابر تیرے لیے ہے. اللہ نے کہا وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ، جو بھی توبہ کرے میں اس کو بخشنے والا ہوں، لیکن شرط یہ کہ ایمان کے ساتھ ہو اور عمل صالح کے ساتھ ہو اور آئندہ کے لیے ہدایت کی بنیاد پر ہو کہ سیدھے راستے پر چلوں گا، اس شرط کے ساتھ. تو اگر غلطی ہوتی ہے، اور بات تو یہ ہے کہ غلطی ہونی ہے، کل ابن آدم خطاء، آدم کے سارے بیٹے خطا کار ہیں. اور کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ لو لم تذنبوا لذهب اللہ بکم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ اگر ایسا ہو جائے کہ تم گناہ نہ کرو نا تو اللہ تمہیں لے کر چلا جائے گا، مٹا دے گا. اور وَلَجَاءَ بِقَوْمٍ يُذْنِبُونَ، ایسے لوگوں کو لائے گا کہ جو گناہ کریں گے، پھر کیا کریں گے؟ کہا فَيَسْتَغْفِرُونَ، پھر اللہ سے معافی مانگیں گے، اللہ ان کو بخش دے گا. تو اس حدیث کا مطلب کیا ہے کہ غلطی تو ہونی ہے، ہوگی. کیا کرنا چاہیے غلطی کے بعد؟ تو یہ معلوم رہے ذہن میں کہ اللہ عفو ہے، اللہم انکا عفو، اللہ غفور ہے، انکا انت الغفور الرحیم، اللہ غفار ہے، وانی لغفار لمن تاب. یہ ذہن میں رہے، اس کی بنیاد پر اللہ تواب ہے، توبہ کرے بندہ، اللہ سے معافی مانگے، اللہ معاف کرنے والا ہے. اور اللہ کی معافی کی ایک اور شکل ہے، اس کو ذکر کرتا ہوں پھر بات ختم کروں گا. شکل کیا ہے کہ اللہ نے نیکیوں کو برائیوں کو مٹانے کا ذریعہ بنا دیا ہے. معلوم ہے کہ وَأَقِيمُ الصَّلَاةَ طَرَفَ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ، دن کے دونوں کناروں میں اور رات کے کچھ حصوں میں نماز قائم کرو، نماز پڑھو. پھر کیا کہا؟ ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بات کو اپنے لفظوں میں فرمایا وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُوهَا، برائی کے پیچھے نیکی کر لو، نیکی برائی کو مٹا دے گی. اور اللہ اس طرح بھی معاف کرتا ہے کہ چھوٹے موٹے مصائب میں مبتلا کر دیتا ہے، تکلیفیں دیتا ہے، پریشانیاں دے دیتا ہے، اور اس ذریعے سے بھی معافی کا سامان کرتا ہے. یہ سب کچھ لیے ہے اس لیے کہ اللہ کیا ہے؟ عفو ہے، بڑا معاف کرنے والا، غفار ہے، غفور ہے اور تواب ہے. یہ سارے اسماء ہم کو ذہن میں رکھنے چاہیے، اور ان کی جو تقاضے ہیں ان تقاضوں کو زندگی میں لانے کی کوشش کرنی چاہیے. اللہ سے دعا کی باتوں کو سمجھنے سے کام لینے کی توفیق عطا فرمائے. آمین وآخر دعوانا الحمدللہ. علم الإنسان ما لم يعلم